بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج قسط نمبر 1 ہے، ہم حدیث کرتاس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کرتاس کا کیا مطلب ہے، اور دوسری بات یہ ہے یہ روافض شیعہ اس حدیث کو لے کر بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں جی کہ حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنے نہیں دیا، اور اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ جتنی بھی گفتگو ہے میں تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے یہ جو کرتاس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کاغذ کتاب، اور یہ جو حدیث ہے حدیث کرتاس یہ بخاری کتاب العلم میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اس طرح مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا درد بہت زیادہ ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس ایتونی بکتاب اکتبوا لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، میرے پاس کتاب لاؤ، میں تمہارے لیے ایک مکتوب لکھ لوں، مکتوب لکھ دوں، اور جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو درد ہے بہت زیادہ ہے، درد کا بہت زیادہ غلبہ ہے، وہ عندنا کتاب اللہ حسبنا، اور ہمارے پاس اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ہمیں کافی ہے۔ اب اس پر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاؤ، اور ابن عباس کہتے ہیں بے شک سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جو حضور علیہ السلام اور آپ کے لکھنے کے درمیان حائل ہوگی۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کو لے کر آپ شیعہ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے لکھنے کیوں نہیں دیا۔ اب اس حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ کس طرح گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام کیا لکھنا چاہتے تھے، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، لیکن اگر ہم دوسری حدیث پڑھیں جو بخاری میں مسلم میں حدیث موجود ہے، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں 3 چیزوں کی وصیت کی۔ ایک تو مشرکین کو جزیریہ عرب سے نکال دو، اور جو وفد تمہارے پاس ہے اس کو اسی طرح نام دو جس طرح میں ان کو انعام دیتا تھا، اور راوی نے کہا تیسری وصیت کو میں بھول گیا۔ اور اب رافضی شیعہ کہتے ہیں جی وہ مولا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، حالانکہ رافضی شیعہ ہو تم سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، تم لوگ تو کہتے ہو غدیر خم کے موقع پر مولا علی کی خلافت کا سرکار نے اعلان کر دیا تھا، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک غدیر خم کے موقع پر نہ خلافت کا اعلان ہوا تھا نہ ہی ولایت کا اعلان ہوا تھا، یہ جھوٹ بولتے رہتے رافضی شیعہ۔ تو یہاں پھر خلافت لکھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ او بھائی سرکار یہاں پر حدیث کرتاس میں مولا علی کی خلافت بالکل بھی نہیں لکھوانا چاہتے تھے، یہ ویسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر سرکار کیا لکھوانا چاہتے تھے یہ دوسری حدیث میں موجود ہے جو کہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسند مسلم میں مسند احمد میں مسلم شریف میں مسند احمد بن حنبل موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض میں مجھے فرمایا کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں اپنے والد اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، والد علی حضرت ابوبکر صدیق کو میں تحریر لکھ دوں، مجھے اندیشہ کوئی تمنا کرے اور کہنے والا کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابوبکر کو ہی قبول کریں گے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر لکھواتے نا تو صدیق اکبر کی خلافت ہی لکھواتے، لیکن سرکار نے لکھوائی نہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر صحابہ پر چھوڑ دیا کہ وہ خود ہی غور و فکر کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار ہیں، پھر مدینہ شریف کی طرف سرکار کے ساتھ ہجرت کی ہے، پھر امامت کے مسئلے پر سرکار نے ان کو کھڑا کیا، اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت ابوبکر صدیق کی ہی بیعت کی، وہی پہلے خلیفہ راشد خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور مولا علی نے خود فرمایا طبقات کبریٰ میں موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ہمارا دین میں امام بنائے مقدم کیا، تو اس کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا، حکمران بھی پسند کر لیا، صدیق اکبر کے بارے سے فرمایا۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، جو شخص مولا علی کو ابوبکر عمر سے افضل کرتا ہے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔ تو ہم حدیث کرتاس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور عندنا حضرت عمر کا جو جملہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی کتاب کافی، یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ دوسری قسط میں بیان کریں گے حضرت عمر نے کیوں کہا تھا۔ تو یہ حدیث کرتاس کا مفہوم ہے، سرکار جو ہے نا صدیق اکبر ہی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، وہی پہلے خلیفہ بلا فصل ہے، ٹھیک ہے، مولا علی کی بالکل بھی خلافت لکھوانا نہیں چاہتے تھے، رافضی شیعہ جھوٹ بولتے رہتے۔ اب باقی ہم رافضی شیعوں سے بھی کچھ سوالات کریں گے حدیث کرتاس کے حوالے سے اگلی آنے والی قسط میں۔ تو یہ ویڈیو سنیں، مزید لوگوں تک پہنچے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا اس صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا۔ دین کی خدمت کرتے رہا کریں، کوئی ویڈیو سنیں اچھی دین کی ویڈیو سنیں تو یہ کر دیا کریں، تو اس میں آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ حدیث کرتاس کے حوالے سے مزید گفتگو کے لیے آنے والی ویڈیو میں